حضرت حاتم طائی، کیا بات، سبحان اللہ، سبحان اللہ، حاتم طائی کا پوتا اور مختار کائنات کا نواسا، دونوں ایک جگہ جمع ہو گئے، اور دونوں ایک جگہ جمع ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے نے فرمایا کہ تم حاتم طائی کے پوتے ہو۔ حاتم طائی ایسا سخی بادشاہ گزرا ہے، ایسا سخاوت کا دھنی گزرا ہے کہ ہمارے نبی نے بھی اس کی سخاوت کی تعریف کی ہے، سبحان اللہ، ہمارے رسول نے بھی اس کی سخاوت کی تعریف کی ہے۔ حاتم طائی کے پوتے کو غرور آ گیا، تکبر آ گیا کہ میرا دادا ایسا تھا واقعی کہ جس کی رسول بھی تعریف کر رہے ہیں، جس کی پیغمبر بھی تعریف کر رہے ہیں، جس کی نبی کریم بھی تعریف کر رہے ہیں۔ اس نے اور سر بلند کر کے کہا، ہمیں میاں آپ کیا بات کرتے ہیں، آپ کو معلوم نہیں ہوگا کہ میرے دادا کتنے سخی تھے۔ کہا کتنے سخی تھے تم بتاؤ؟ کہا ہمارے دادا نے ایک محل بنوا رکھا تھا، رہنے کے لیے نہیں، خیرات کرنے کے لیے، رہنے کے لیے نہیں بنوایا، خیرات کرنے کے لیے وہ محل بنوایا تھا۔ اور جانتے ہو اس محل میں، اس حویلی میں، اس بنگلے میں 7 دروازے رکھے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے یہاں روزانہ صبح سے شام تک خیرات بانٹی جاتی تھی، غریبوں کو نوازا جاتا تھا، مسکینوں کو کھانا کھلایا جاتا تھا، ہر طرح سے سخاوت کی جاتی تھی، ان کی پریشانیاں دور ہو جاتی تھیں، مالی حساب سے اتنی مدد کرتے تھے کہ وہ مالا مال ہو جایا کرتا تھا۔ نواسہ رسول چپ چاپ سنتا رہا، کہا اور بتاؤ، اور بتاؤ۔ کہا کہ 7 دروازے، ایک دروازہ کم پڑ جاتا تھا، لائن لگی رہتی تھی، اس لیے میرے دادا نے 7 دروازے سخاوت کرنے کے لیے، خیرات کرنے کے لیے بنوا رکھے تھے۔ جو ادھر جگہ نہ ملے ادھر چلا جائے، ادھر جگہ نہ ملے ادھر چلا جائے، اس تیسرے دروازے میں جگہ نہ ملے چوتھے میں، چوتھے سے 5ویں میں، 6ویں میں، 7ویں میں، اتنی خیرات کرتے تھے۔ اور سنو نواسہ رسول، ایک بات اور سنو کہ کوئی آدمی اتنا چالاک ہوتا تھا، اس دروازے سے بھی خیرات لیتا 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 تھا۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا، ہم لوگوں کے بچپنے کا زمانہ تھا، میلاد شریف ہوا کرتا تھا، میلاد شریف کے بعد تبرک بانٹنے والے اگر 2 ہوتے تھے تو ایک مرتبہ تبرک یہاں سے لے لیا، ایک مرتبہ تبرک جا کر وہاں سے لے لیا۔ بتاؤ یہ طریقہ بچپنے میں ہوتا ہے کہ نہیں؟ ارے آپ بڑے بڑے کرتے ہیں۔ قربان جاؤ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، اعلیٰ حضرت عاشق رسول، عاشق اہل بیت، عاشق آل رسول۔ آپ کا حکم تھا کہ ہمارے یہاں 11ویں شریف ہو یا مولود شریف ہو، ساری پبلک ایک طرف، سب کو حصہ دیا جائے، جو بھی آنے والا ہے ان کو بھی حصہ دیا جائے، ادھر سے آنے والے ان کو بھی حصہ دیا جائے، ادھر سے آنے والے ان کو بھی حصہ دیا جائے۔ حد تو یہ ہے کہ جو صلاۃ و سلام کے وقت پہ آ جائے اس کو بھی حصہ دیا جائے۔ مگر اے میرے ماننے والوں، اے میرے گھر والوں، یاد رکھنا احمد رضا عاشق رسول، عاشق اہل بیت ہے۔ جو بھی ہماری مجلس میں اگر رسول اللہ کی اولاد آ جائے اس کو ایک حصہ مت دینا، اس کو ڈبل حصہ دینا، ایک اس کو محبت رسول کا حصہ دینا، ایک اس کو محبت آل رسول کا حصہ دینا۔ یہ ہے اعلیٰ حضرت، یہ ہے امام اہل سنت، تبھی تو ہمارے سر کا تاج ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب حاتم طائی کا پوتا کہتا ہے کہ اس دروازے سے کوئی جاتا وہاں سے بھی خیرات لیتا، وہاں سے جاتا دوسرے دروازے میں وہاں سے بھی انکار نہیں کیا جاتا تھا، وہاں بھی خیرات دی جاتی تھی، جانتے بوجھتے ہوئے تیسرے دروازے میں جاتا تھا، وہاں سے بھی خیرات ملتی تھی۔ اتنے سخاوت کے دھنی تھے ہمارے دادا حاتم طائی۔ سنتا رہا نواسہ رسول، آل رسول سنتا رہا۔ کہنا ایک بات ہی میں بتاؤں گا کہ تمہارے دادا اتنے سخاوت کے دھنی تھے کہ 7 دروازوں سے خیرات دیا کرتے تھے۔ ہمارے نانا نے کوئی محل نہیں بنوایا تھا، ہمارے نانا کی چوکھٹ پر اتنے آتے تھے، اتنے آتے تھے، اتنے آتے تھے کہ ایک مرتبہ اگر نبی نے ہمارے خیرات دے دی اس کا دامن اتنا بھر جاتا تھا کہ دوسرے دروازے پر جانے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ بھائی دروازے پہ وہی جائے گا دوسرے پہ جس کی حاجت پوری نہ ہوئی ہو، جس کو پورا ملا نہ ہو، جس میں کچھ کمی رہ گئی ہو، وہی تو دوسرے در پہ جائے گا، وہی تو تیسرے در پہ جائے گا۔ مگر خدا کی قسم ہمارے نانا جب سخاوت بانٹا کرتے تھے، جب اپنی کرامت بانٹا کرتے تھے، جب اپنا فیضان بانٹا کرتے تھے، ابو بکر آ رہے ہیں چوکھٹ رسول پر، در رسول پر، ابو بکر کو صداقت کا تاجدار بنا دیا گیا۔ اے ابو بکر اب تمہیں صداقت کی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی، میں نے صداقت کا تاج تمہارے سر پر رکھ دیا۔
فاروق اعظم آ رہے ہیں، سبحان اللہ. آؤ عمر، تم ہی تو تلوار لے کر ہم کو قتل کرنے کے لیے آ رہے تھے، اب کیا ہو گیا؟ تلوار گر پڑی ہاتھ سے، ہمارے دامن سے وابستہ ہو گئے، تم نے یہ کام کیا ہے، ہماری چوکھٹ پر جو سر جھکا دیتا ہے قدرت اس کو سر بلند کر دیتی ہے. تم سردار تھے، سردار ہو اور سردار رہو گے. سارے عرب والوں کے سرداری تم کو دی گئی ہے، سارے لوگوں کو عدالت دے دی گئی، تم کو عدالت کا شہ سوار بنا دیا گیا، عدالت کا تاجدار. یہ سب سرکار کی بھیک تو ہے، سب سرکار کی سخاوت تو ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. یہ ہمارے آقا مولا مختار کائنات ہیں، جس کو جو چاہے دے دیں. اور یہ بھی اختیار اللہ نے دیا، سونا کسی کو دے رہے ہیں تو وہ سونا ہی نہیں ہونا چاہیے. اگر مصطفیٰ مٹی اٹھا کر سونا کہہ کے دے دے، خدا کی قسم اللہ نے وہ اختیار دیا ہے کہ مٹی سونا بن جائے مصطفیٰ کے ہاتھ سے. لیکن اہل بیت کو ماننے کا صحابہ کرام کا بھی طریقہ دیکھو. ابھی میں نے بتایا نا کہ امام اہل سنت نے کیسا مانا ہے. کیا قرآن میں لکھا ہے کہ سیدوں کو ڈبل حصہ دو؟ کیا حدیث میں لکھا ہے؟ عاشقوں کا نظریہ یہ ہے کہ رسول اللہ سے محبت، رسول اللہ کی آل سے محبت، اس میں کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. یہ عاشقوں کا دین ہے، عاشقوں کے دین میں ہے زندگی قرب حبیب، موت ہے محبوب کی محفل سے اٹھ جانے کا. عاشق لوگ کوئی دلیل نہیں دیکھا کرتے. جس میں رسول اللہ کا نام ہو رہا ہو، جس میں رسول اللہ کی عظمت بیان کی جا رہی ہو، ہر وہ چیز جائز. بے دین لوگ اس کی دلیلوں کے وہ ہوتے ہیں. ہمارے لیے تو ہمارے اسلاف کا طریقہ ہی دلیل ہے. اب کوئی اعلیٰ حضرت سے پوچھے کہ اعلیٰ حضرت انسان سب برابر ہیں، انما المومنون اخوہ، قرآن کہہ رہا ہے کہ مومن آپس میں بھائی ہیں، برابر ہیں، ایک جیسے ہیں، ایک دوسرے کے ہمدرد، معین و مددگار، بھائی کی طرح ہیں. آپ نے یہ کون سا فتویٰ نکالا ہے جو سید کو ڈبل حصہ اور غیر سید کو ایک حصہ؟ آپ کہیں کہ دلیل مجھ سے مت پوچھو، دلیل پوچھنا ہو تو صدیق اکبر سے جا کے پوچھو. دلیل پوچھنا ہے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر پوچھو. کہا قرآن کا فتویٰ ہے، قرآن کا فتویٰ ہے کہ اپنی جان کو زبردستی ہلاکت میں مت ڈالو، خودکشی کرنا حرام حرام حرام. بولو آپ بھی جانتے ہو کہ نہیں؟ جان بوجھ کر آپ کو معلوم ہے کہ شیر منہ پھاڑے ہے، کھڑا ہوا ہے، آپ اس کے پاس چلے جائیں اور اس کے منہ میں اپنے آپ گھس جائیں کہ لے شیر مجھے ہضم کر لے، کھا لے، یہ حرام. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. جان بوجھ کر اے مسلمانوں اپنی جانوں کو ہلاکت میں مت ڈالو. یار غار، یار فی المزار، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وزیر. سبحان اللہ. قرآن کا حکم نہیں مانا، محبت کا حکم مانا، عشق کا حکم مانا، عشق کی چلن پہ چلا یہ عاشق، اور ایسا مقبول ہوا کہ مصطفیٰ نے فرمایا گویا کہ ابو بکر تم سفر میں میرے ساتھ رہے، حضر میں میرے ساتھ رہے، اپنی جان کو مجھ پر قربان کر دیا تم نے، آؤ اب تمہارا مقام یہ ہے کہ میرے کلیجے سے لگ کر میرے گنبد خضرا میں آنا. اب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہم پوچھے کہ سرکار اعلیٰ حضرت نے کہا ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کے فتویٰ پوچھو، کہاں سے یہ نکالا؟ جب ہم پوچھیں گے تو حضرت صدیق اکبر معلوم کیا کیا تھا انہوں نے؟ ایک مرتبہ نہیں 70 مرتبہ اپنی جان رسول اللہ کے قدموں پہ قربان کی. سانپ بھی عاشق رسول تھا، ابو بکر بھی عاشق رسول تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور پہ جب ہجرت کی رات کو چلے، غار ثور میں پناہ لی، کون تھا؟ صدیق اکبر کے ساتھ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت صدیق اکبر. دیکھو قرآن فرماتا ہے نبی کے آگے آگے مت ہو. حفاظ کرام بھی، علماء کرام بھی یہاں پر موجود ہیں. قرآن کا حکم ہے کہ نبی کے آگے آگے مت ہو. میں بتا دوں، میں آ جاؤں گا انشاءاللہ اسی عنوان پہ. ایک مرتبہ کسی صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کرنے سے پہلے اپنے جانور کی قربانی کر دی. کوئی غلط تو کام نہیں کیا، کوئی کام غلط تو نہیں کیا، سمجھ رہے ہیں نا آپ ہماری بات؟ کوئی کام غلط نہیں کیا، قربانی ان پر واجب تھی، قربانی کر دی، عید کی نماز کے بعد قربانی کر دی. شہروں میں جیسے کہ مسئلہ ہے
گاؤں والے فجر کے بعد بھی کر سکتے ہیں نماز عید سے پہلے، کیونکہ وہ دور سے آتے ہیں عیدگاہ میں، لیکن شہر والوں کو جو عیدگاہ میں نماز پڑھتے ہیں ان کو قربانی نماز کے بعد ہی ادا کرنا چاہیے۔ قربانی آپ کے ہاں بھی ہوتی ہے، چھوٹے کی بھی ہوتی ہے، بڑے کی بھی ہوتی ہے، جلدی تھوڑی تیار رہیے، جلدی جا کے ذبح کرنے کی سب کو جلدی رہتی ہے۔ ایک صحابی رسول نے نیک نیتی کے ساتھ کہ جلدی سے میرے بچے جو ہیں کھانا بنے گا، جلدی سے سیراب ہو جائیں گے، عید کا دن ہے، انہوں نے کوئی بھی نیت میں کجی نہیں، انہوں نے قربانی کر دی، اللہ تعالیٰ کو جلال آ گیا۔ بتاؤ واجب ادا کرنے میں اللہ کو جلال، سنت ابراہیمی ادا کرنے میں اللہ کو جلال، کیوں جلال آیا اللہ کو؟ کہ رسول اللہ نے ابھی قربانی نہیں کی ہے۔ غلام کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ آقا جب تک ابتدا نہ کرے جب تک غلام آگے بڑھ جائے۔ اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی، اللہ نے فوراً جبریل کو بھیجا، جبریل جاؤ، میرے محبوب کی عظمت کو یہ کیا سمجھتے ہیں؟ میرے محبوب کا ادب سکھانے والا تو خود ان کا پروردگار ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کے آگے آگے مت چلو۔ غور کریے گا میری بات پہ، قرآن کا ترجمہ کیا ہے؟ اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کے آگے آگے مت چلو، بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے آگے آگے مت چلو۔ اب سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے، اللہ کے آگے کون چلتا ہے بھائی؟ آپ چل سکتے ہیں؟ نہیں چل سکتے، اللہ ہم کو دکھتا ہی نہیں، مگر قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کے آگے مت چلو، رسول اللہ کے آگے مت چلو۔ یہ مسئلہ بھی اعلیٰ حضرت نے حل کر دیا کہ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ قرآن نے گواہی دی من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ کی اطاعت کر لی اس نے اللہ کی اطاعت کر لی۔ رسول اللہ پھینکے کنکریاں، اللہ کہے تم نے نہیں ہم نے پھینکی ہیں۔ رسول اللہ کا ہاتھ صحابہ کرام کے ہاتھ کے اوپر ہے، اللہ فرماتا تمہارا ہاتھ نہیں ہے، اللہ کا ہاتھ ہے صحابہ کرام کے اوپر۔ محبوب و محب میں فرق نہیں، اللہ کا ہے ارشاد مبین۔ حضور سیاح ایشیا علامہ مظہر ربانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ محبوب و محب میں فرق نہیں، وہ محب ہے، مصطفیٰ محبوب ہے، محبوب و محب میں فرق نہیں، اللہ کا ہے ارشاد مبین کہ محبوب جو تم کو یاد کریں وہ ذکر ہمارا کرتے ہیں، محبوب جو تم کو یاد کریں وہ ذکر ہمارا کرتے ہیں۔ یہی تو سبحان اللہ سبحان اللہ، یہی تو اہل سنت والجماعت کی بنیاد ہے میاں، کہ ہم فرق نہیں سمجھتے، وہ اللہ ہے یہ بندے ہیں، مگر اللہ نے سب کچھ دے دیا ہے، صرف عبادت کے لائق نہ سمجھو، عبادت نہ کرو، باقی اللہ کے بعد پوری کائنات میں سب سے عرفہ والا مقام ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہے۔ اور اللہ بھی یہی تو بتانا چاہ رہا ہے، یہی تو بتانا چاہ رہا ہے کہ محبوب کی اطاعت میری اطاعت، محبوب کا ہاتھ میرا ہاتھ، محبوب کا پھینکنا میرا پھینکنا، ایسا محبوب، آہا، محبوب کی اطاعت میری اطاعت۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آگے چلنا اللہ کے آگے چلنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا حکم نہیں دیتا جس کو بندے کر ہی نہیں سکے، اس لیے اللہ نے یہ فرمایا کہ میرے آگے، میرے محبوب کے آگے آگے مت چلو، گویا کہ اللہ تو ہم کو دکھائی نہیں دیتا، محبوب ہی میں اللہ کا جلوہ موجود ہے۔ تبھی تو ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ من رانی فقد را الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب آپ کہو گے فتویٰ لگاؤ گے؟ اگر بریلی والا کہہ دیتا فتووں کی بوچھار ہو جاتی بند والی جگہوں سے، ہم تو کھلے ہیں، ہم تو آزاد ہیں، ہم تو آزاد ہیں، ہم صرف اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت کے اندر قید ہیں، ہم آزاد لوگ۔ بندی لوگ فتوے لگاتے رہے، ہم جھٹک کے الگ کر دیتے ہیں۔ اگر کوئی دنیا والا ہوتا تو فتویٰ لگا دیتا، مگر ملا کے اوپر فتویٰ لگ سکتا ہے، ملا لگا سکتا ہے، لیکن ملا کی کیا جرت کہ اللہ پہ فتویٰ لگائے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، میرا محبوب اتنا محبوب ہے کہ وہ جو کچھ زبان سے کہتا ہے اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا، زبان اس کی ہوتی ہے کلام اللہ کا ہوا ہے۔ یہ ایسی زبان ہے، ہماری زبان کٹ جاتی ہے، پھسل جاتی ہے، جھوٹ بھی بول سکتی ہے، خطا بھی کر سکتی ہے،
لیکن یہ وہ زبان ہے جب جب کھلتی ہے. ہماری زبان کیا، زبان کھولی ہم نے، کسی کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، اس کو برا کہہ دیا، گالی دے دی، دل ہمارا ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. مصطفیٰ کی زبان کھلتی ہے تو ٹکڑے ٹکڑے دل جڑ جایا کرتے ہیں. ہماری زبان کھلتی ہے، جھوٹ بھی ہو سکتا ہے، لیکن مصطفیٰ کی زبان جب کھلتی ہے تو یا تو قرآن ہوتا ہے یا حدیث ہوتی ہے، یا تو قرآن ہوتا ہے یا حدیث ہوتی ہے. یہ ہے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معاملہ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھ لیا. اللہ کے رسول بھی یہی اشارہ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی قرآن میں یہی اشارہ کر رہا ہے کہ میرے محبوب کے آگے آگے مت چلو، اللہ کے آگے آگے مت چلو. ان صحابی رسول کا کوئی غلط نیت نہیں تھی، اللہ ہی کا حکم مانا تھا، انہوں نے رسول اللہ ہی کا حکم مانا تھا. مالک نصاب سے قربانی انہوں نے کی، وقت پر کی، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں آیا کہ میرے محبوب کے آگے جو ہوتا ہے وہ اللہ کے آگے ہوتا ہے. بندے کو کیا حق پہنچتا ہے کہ اپنے پروردگار کے آگے چلے، اور امتی کو کیا حق پہنچتا ہے کہ اپنے رسول کے آگے آگے چلے. یہ ابو بکر صدیق، آپ پر ہماری جان قربان ہو جائے. آپ نے یہ بے ادبی کیوں کی؟ ہجرت کی رات جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے، غلام کہاں چلتا؟ آگے آگے چلتا ہے نا غلام. آپ لوگ اپنے پیر کے پیچھے پیچھے چلتے ہو کہ آگے آگے چلتے ہو؟ بہت اچھے لوگ ہیں آپ لوگ ماشاءاللہ. ادب کا تقاضا بھی یہی ہے، لیکن کبھی کبھی ایسی ضرورت پڑتی ہے کہ پیر آپ کا خود آگے کر دیتا، چلو آگے آگے، ہے نا؟ ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ تو اس کو کہتے ہیں الامر فوق الادب، یعنی حکم جو ہے ادب کے اوپر ہے، حکم ماننا ضروری. اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا گیا ہجرت کو، جب سفر ہجرت میں تھے. ابوبکر ایسا دیوانہ ہے، سبحان اللہ، جس طرح پروانہ شمع کے گرد گرد چلتا ہے. شمع کے ارد گرد جب تک جان نہیں دیتے تھا، جب تک پروانے کو چین نہیں آتی. اس لیے اللہ نے پروانے کی عمر صرف ایک رات رکھی ہے. 100 سال 200 سال کی پروانے کی عمر نہیں ہوتی. کتنی؟ پروانے کا حال اس محفل میں ہے قابل رشک اے اہل نظر. پروانے کا حال اس محفل میں ہے قابل رشک اے اہل نظر. ایک شب میں ہی یہ پیدا بھی ہوا، عاشق بھی ہوا اور مر بھی گیا. ایک شب ہی میں یہ پیدا بھی ہوا، عاشق بھی ہوا اور مر بھی گیا. لیکن مرنا اس کا کتنا جاندار ہے. جب جان نکل جاتی ہے تب آدمی مرتا ہے، لیکن اس کا مرنا کتنا جاندار ہے کہ آج پروانے کی زندگی ہمارے لبوں پر ہے. پروانے کی اور قیامت تک پروانے کی زندگی ہم سب کے لبوں پر رہے گی. جو جو آئیں گے جب بھی پروانے کی مثال دی جائے گی، حضرت ابوبکر صدیق کی مثال دی جائے گی. آپ کا استاد چل رہا ہے آگے آگے، آپ پیچھے پیچھے چل رہے ہیں. پیر و مرشد آپ کے آگے آگے چل رہے ہیں، آپ پیچھے پیچھے چل رہے ہیں. یہی ادب ہم کو سکھایا گیا ہے اور یہی طریقہ ہمارا ہے اہل سنت والجماعت کا، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ادب ہی سے انسان انسان ہے. ادب جو نہ سیکھے وہ حیوان ہے. ادب ہی سے انسان انسان. مگر دیکھا گیا ہجرت کے سفر میں حضرت ابوبکر صدیق کو کبھی رسول اللہ کے پیچھے چل رہے ہیں، کبھی دائیں چل رہے ہیں، کبھی بائیں چل رہے ہیں، کبھی سرکار کے آگے آگے چل رہے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے کہ میرے رسول کے آگے مت چلو، حتیٰ کہ اللہ نے منع کر دیا. قربانی کرنے میں بھی منع کر دیا، نیک کام میں بھی منع کر دیا کہ میرے رسول کے آگے آگے مت بڑھو. یہ کیسا دیوانہ ہے؟ کبھی آگے چل رہا ہے، کبھی پیچھے چل رہا ہے، کبھی دائیں چل رہا ہے، کبھی بائیں چل رہا ہے. رسول اللہ نے پوچھ لیا، سبحان اللہ، کوشچن کر لیا، امتحان لے لیا. اے ابوبکر، آج سے پہلے تو ہم نے کبھی تم کو اپنے برابر چلتے ہوئے نہیں دیکھا، اور آج تو ہم تم کو آگے آگے اپنے چلتا دیکھ رہے ہیں. آخر کیا معاملہ ہے؟ کہا یا رسول اللہ نیت اچھی ہے. کہا کیا نیت ہے؟ کہا یا رسول اللہ ہمیں معلوم ہے کہ ہم لوگ ہجرت کے سفر میں ہیں، دشمن ہمارا پیچھا کر رہے ہیں، دشمن پیچھے سے بھی آ سکتا ہے، اس لیے میں کچھ دیر پیچھے پیچھے چلتا ہوں. دشمن دائیں طرف سے بھی آ سکتا ہے، اس لیے میں کچھ دیر دائیں طرف چلتا ہوں. دشمن بائیں طرف سے بھی آ سکتا ہے، یا رسول اللہ میں اس لیے کچھ دیر بائیں طرف چلتا ہوں. آگے
آگے اس لیے چل رہا ہوں یا رسول اللہ اگر دشمن راستہ بدل کے آگے سے ہم پر وار کرنا چاہے تو یا رسول اللہ آپ ہمارے لیے اتنے قیمتی ہیں ابو بکر کی ایک جان کیا لاکھوں جانیں اگر پروردگار دے تو سب کو آپ پر قربان کر دوں یا رسول اللہ اس لیے آگے چل رہا ہوں بے توہین کے لیے نہیں چل رہا ہوں تاکہ دشمن کا تیر آئے تو آپ تک پہنچنے سے پہلے ابو بکر کے دل کو چھیدتا ہوا ابو بکر کو زخمی کرتا ہوا نکلے آپ کی ڈھال بن جاؤں میں کیونکہ ڈھال کا کام یہ ہوتا ہے تیر کو روکا جاتا ہے تلوار کو روکا جاتا ہے نیزوں کو روکا جاتا ہے برچھیوں بھالوں کو روکا جاتا ہے یا رسول اللہ اس وقت یہ غلام آپ کی ڈھال بنا ہوا ہے نیت اچھی ہے تو آپ بتاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ ہونا چاہیے تھا اللہ کا حکم ہے کہ میرے آگے آگے مت چلو عتاب الہی ہوگا نہیں حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا گویا زبان حال سے اے ابو بکر تمہارا میرا آگے آگے چلنا بھی میری بارگاہ میں بھی اور اللہ کی بارگاہ میں بھی مقبول ہو گیا ہزاروں جہادوں سے بڑھ کر تمہاری دیت کا ثواب اللہ تعالیٰ تمہیں عطا فرمائے ہے نا تو پوتے نے کیا کہا کس کے پوتے نے اچھا زور سے بولو یار ہم اپنی پٹری پہ آگئے کہ نہیں آگئے حاتم طائی کے پوتے نے کہا 7 دروازے تھے سید زادے نے کہا کہ میاں ہمارے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس کوئی کوٹھی نہیں تھی کوئی محل نہیں تھا کوئی قلعہ نہیں تھا ہمارے آقا کی چوکھٹ ہی کافی تھی یہاں تو پیسے دیے جاتے تھے اناج دیا جاتا تھا یہاں روحانی غذا دی جاتی ہے یہاں صداقت کا تاجدار بنا دیا جاتا ہے عدالت کا شہسوار بنا دیا جاتا ہے سخاوت کا دھنی بنا دیا جاتا ہے ولیوں کا سردار بنا دیا جاتا ہے اصفیاء کا تاجدار بنا دیا جاتا ہے یہ وہ بارگاہ ہے ارے سنو تمہارے دادا کے پاس 7 دروازے تھے ایک جگہ حاجت پوری نہیں ہوتی تھی تب دوسرے دروازے پہ جانا پڑتا تھا دوسری جگہ پوری نہیں ہوئی تیسرے دروازے پہ مجبوراً جانا پڑتا تھا ارے ہمارے رسول کا در ایسا در ہے کہ ایک مرتبہ دے دیا اتنا پیٹ بھر گیا کیا قیامت تک اس کو کسی دروازے پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے تو کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی دینے والا ہے سچا نبی سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی سب سے بالا و والا